اسی لیے تو مرشد کی تشریح کی ہے سلطان باہو نے کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لک کروڑا حجا۔ ایک جگہ یہ بھی کہا کہ نہ رب عرش مولا ملیا نہ رب خانے کعبے ہو، جدوں میں در مرشدہ پھڑیا میرے مک گئے کل عذابے ہو۔ عشق کی ابتدا کیا ہے، حقیقت اور اصل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کوشش کروں گا سمجھانے کی، لیکن سمجھ میں آئے گی نہیں بات، کیونکہ اسی چیز کو کسی دوسرے نام سے منفی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، تو جو اس کا پازیٹیو سائیڈ ہوگا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جیسے کسی مرد کو عورت کو دیکھ کے ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو شہوت کہہ لیں، ظاہر شہوت ہی کہیں گے۔ اسی طرح اللہ کو دیکھ کے جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ ختم۔ جس طرح عورت کو حکم ہوا ہے کہ پردے میں رہے، کیوں وہ حکم ہوا ہے پردے میں رہے؟ کہ اس کے اندر جو جاذبیت ہے عورت میں وہ اس کا شوہر ہی دیکھے، کسی اور کی طرف وہ جاذبیت نہ جائے، ورنہ لوگ متوجہ ہوں گے۔ باقی آج کے زمانے میں آپ جو مرضی آئے ایکسکیوز بنا لیں کہ بھئی یہ دیکھو آج 21ویں صدی میں یہ پردہ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ بھئی 14ویں صدی میں آپ برقع پہنے 21ویں صدی میں ننگے گھومیں۔ کیوں؟ تو اس لیے اس کو پردے کا حکم ہوا ہے۔ پردے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ تاکہ وہ اٹریکشن نہ ہو، جن سے رشتہ ہے انہی کے لیے اٹریکشن ہو، ان کے لیے کہا کہ زینت کرو۔ تو اللہ نے حکم دیا عورتوں کو کہ وہ چھپائے اپنے حسن کو، جاذبیت کو چھپائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حسن پر پردے ڈالے ہوئے ہیں نا۔ جب تو اس کے حرمت میں، حرم میں داخل ہو جائے گا، جب تو غیر سے جدا ہو جائے گا، اپنے نفس کو پاک صاف کر لے گا، غیر اللہ کو سینے سے نکال لے گا، خالص اسی کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ پھر پردے ہٹا دے گا نا اپنے، پھر اللہ بھی پردے ہٹا دے گا۔ لیکن سب سے پہلے تجھے اپنے وجود سے غیر اللہ کو نکالنا ہوگا۔ اب جب تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ ایسے ثواب کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے، یہ لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو سینے سے نکالنا ہے۔ اگر تو لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو سینے سے نہیں نکال سکا تو پھر تیرا کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔ چاقو سے کاٹتے ہیں نا، اگر چاقو کاٹ نہیں رہا تو بیکار ہے نا، پھینک دو چاقو۔ چاقو کاٹنے کا کام آتا ہے نا۔ اسی طرح صابن کا کیا کام ہے؟ دھونا۔ لکل شیء سقالہ، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہے۔ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر۔ یہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی، ایک تو ہر علاقے میں لائبریری ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ لائبریری لوگوں کے پاس جانے کے لیے اور بہت سارے مقامات ہیں، کوئی تفریح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سنیما جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لائبریری کی طرف جانا ہوتا نہیں ہے۔ تو لوگوں میں شوق بڑھانے کے لیے یہاں پر پھر موبائل لائبریریز ایجاد کی گئیں۔ ایک بڑی سی لمبی سی وین لے کے اس کے اندر الماریاں رکھ کے اور وہ موبائل لائبریری گلیوں میں گھوم رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے سامنے محلے میں کھڑی ہو رہی ہے، لوگ پھر کتابیں وہاں سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بھی کیا، ایک تو اللہ کا جلوہ عرش الہی پر ہے، اس تک تو کوئی جائے گا نا، تو جنگلوں میں جا کے نفس کو پاک کرے گا، 36 سال کے چلے کرے گا، وہ پہنچے گا نا۔ اس طرح اس نے بھی موبائل لائبریری بنائی، وہ کسی کے سینے میں آ کے بیٹھ گیا، اب وہ موبائل اللہ کا جلوہ وہ تمہاری گلیوں میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جس کو اویئرنیس ہے اس کو وہیں دیدار الہی ہو گیا، جس کو نہیں ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کا اندھا کہلایا۔ اگر تم کو واقعی رب کا جلوہ نظر آ جائے تو ایسی کیفیت ہوگی کہ تمہارا جی چاہے گا کہ اللہ کے وجود میں گھس جاؤ۔ یہی کیفیت اگر مرشد اور رہبر کے لیے نہیں ہوتی ہے تو تمہارا سینے میں نور ہے ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے نا
تو پھر تمہارے سینے میں نور ہی نہیں ہے، ورنہ وہ کھچاؤ ہوتا نا، کیونکہ رب تو اس کے اندر جلوہ اس کے اندر ہے نا، اور تمہارے اندر نور ہے، تو کھچاؤ اس کی طرف. لوگ کہیں گے بھائی اللہ سے پیار کر اس کی طرف کھچاؤ کیوں ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا نا کہ وہ اللہ اسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کھچاؤ بھی انہی کی طرف ہو رہا ہے. تو بس یہی عشق یہی ہے، اصل عشق تو یہی ہے کہ وہ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. اچھا اب دیکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ جب سامنے تھا تو کھچاؤ محسوس ہوا، جاذبیت ہوئی، ہوا نا. اب دیکھنے کے بعد جب تو نیچے جائے گا تو پھر تو نہیں ہوگا نا کھچاؤ محسوس. اس کے لیے وہ اپنا جلوہ تیرے دل میں لگا دیتا ہے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ جو جاذبیت ہے رب کی وہ تجھے محسوس ہوتی رہے. تجھے محسوس ہوگی، جو تیرے دل سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی محسوس ہوگی. اسی لیے تو مرشد کی تشریح کی ہے سلطان باہو نے کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لک کروڑا جا. ایک جگہ یہ بھی کہا کہ نہ رب عرش مولا ملیا نہ رب خانے کعبے ہو، جدوں میں در مرشدہ پھڑیا میرے مک گئے کل عذابے ہو. واہ واہ کرنے کے بعد یہ بھی تو سوچو کہ اگر کسی بندے میں اتنی روحانی طاقت اور پہنچ ہوگی کہ وہ عرش الہی پر جا کے ڈھونڈ کے آیا نہیں ملا، تو اس کا روحانی اسٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو نا یار. نہ رب عرش مولا ملیا نہ رب خانہ کعبے ہو. تو عرش مولا گیا تھا نا، جیسے اب یہ بایزید بستامی تھے، روحانی طور پر جب یہ عرش مولا پہنچے تو وہاں کی مخلوق سے کہا کہ اللہ کدھر ہے؟ تو وہ مخلوق نے کہا کہ بھائی تم کو کس نے کہا کہ یہاں اللہ رہتا ہے؟ تو کہا جی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ یہاں رہتا ہے. کہتے ہیں اچھا. وہاں کی مخلوق نے کہا کہ لیکن ہم کو تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص ہے بایزید، میں تو اس کے دل میں رہتا ہوں. جب عرش الہی پہ پہنچے تو ان کو یہ جواب ملا. اور خدا کی قسم جس کو مرشد میں رب نہیں ملا نا، اس کا مرشد سے تعلق ہی نہیں جڑا تھا. جس کو مرشد میں رب نہیں ملا نا، اس کو پھر کہیں نہیں ملے گا. ابتدا اور انتہا عشق کی کیا بتائیں. اب ابتدا یہی ہے کہ آپ نے رب کے جلوے کو دیکھا، انتہا یہ ہے کہ وہ جلوہ اب تیرے اندر آ گیا. Amra TV, the place to connect with God.